بار کہتا ہوں نا کہ ان کی جتنی یہ چمڑی گوری ہے اور جتنا لوگ ان کے قوانین کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ ان کا ایسا قانون ہے، وہاں پر ایسا انصاف ہے، وہاں پر ایسا نظام ہے، مجھے بتائیں نا یہ دنیا کا کون سا انصاف ہے؟ یہ سارے انصاف، یہ سارے قوانین، یہ سب کچھ اپنے مفاد کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ بناتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہے۔ جتنی ان کی یہ چمڑی گوری ہے اتنا ان کا دل اندر سے مسلمانوں کے لیے سیاہ ہے۔ یہ بات ہر مسلمان بچے، جوان، بوڑھے کو اپنے دل میں عقیدے کے طور پر بٹھا دینی چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ قرآن نے کہا ہے لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى، یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی اٹل حقیقت، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ تعریفیں کرتے ہیں نا کہ ان کے مزاج میں بڑا انصاف ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں امریکہ نے جو یہ فیصلہ کیا یہ کون سا انصاف ہے؟ اسرائیل نے جو فلسطین کے 92% حصے پر قبضہ کر رکھا ہے یہ کون سا انصاف ہے؟ دنیا کا کون سا قانون؟ اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ واضح دشمنی اگر اسرائیل کے ساتھ کسی ملک کی ہے تو وہ پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے ہر پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے سارے ملکوں کے لیے کارآمد اور قابل عمل ہے۔ ہر پاسپورٹ پر پاکستان کی جانب سے یہ لکھا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے لکھا اس لیے جاتا ہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے آج تک اس کو ایک ملک کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، اور اس نفرت کے اظہار کے لیے، اس کے اس غاصبانہ قبضے کو بتلانے کے لیے ہر پاسپورٹ پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر جگہ کے لیے کارآمد ہے۔ اور عرب اسرائیل جنگوں کے اندر پاکستان نے اسرائیل کے 5 طیارے گرائے تھے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی اور اسرائیلی ایجنسیاں کام کرتی ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسرائیل نے ہمیشہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ اسرائیل کی دشمنی تو دنیا کے بچے بچے کو پتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں نہیں پتا کہ اسرائیل کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ فلسطین کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ مسجد اقصی کیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس سارے پس منظر میں ایک تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا جہان کی چیزیں سکھاتے ہیں، ذرا ان کو مسجد اقصی کی اہمیت بھی سکھائیں، ذرا ان کو یہ بھی بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس سرزمین کی اہمیت مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہیں پر محشر، یہیں پر قیامت برپا ہوگی۔ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی اس بیت المقدس سے، فلسطین کی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ ایک تو ہم اپنے بچوں کو کچھ ایجوکیٹ کریں، ان کو کچھ بتائیں۔ دنیا جہان کا سب کچھ ہم نے بتا دیا، لیکن ہمارے بچوں کو کیا، ہمارے بڑوں کو نہیں پتا۔ مسجد اقصی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، فلسطین شام کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ غیر المغضوب علیہم تو پڑھتے ہیں زبان سے، پتہ نہیں ہے کہ غیر المغضوب علیہم کا مطلب کیا ہے۔ ہر نماز میں یہ تو پڑھتے ہیں کہ یا اللہ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، لیکن ان لوگوں کا راستہ کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے وہ اپنے سیاسی رہنماؤں کو اس بات پر مجبور کرے۔ یہ بات میں بارہا کر چکا ہوں کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام کا کیا تقاضا ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد اپنے سیاسی مفادات کو دیکھیں۔ جو جس سیاسی جماعت سے وابستہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سیاسی رہنماؤں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اس کے خلاف اسمبلیوں میں، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر آواز بلند کرے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ اور پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان اس مسئلے پر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں ہرگز یہ بات تسلیم نہیں کہ القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا جائے۔
سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے، اپنے سیاسی رہنماؤں کو مجبور کیا جائے، اپنے حکمرانوں کو پرامن احتجاج کے ذریعے، قانونی مظاہروں احتجاج کے ذریعے حکمرانوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں